رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الجواب، اب یہ جواب شروع ہوتا ہے پوری کتاب پر محیط۔ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں یہاں سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ابن قیم کا انداز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے جواب میں دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے، اور یہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ فلاں اسکالر کہتا ہے، فلاں شیخ کہتا ہے، فلاں ڈاکٹر کہتا ہے، فلاں ریسرچ کہتی ہے، سب سے پہلے ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہ اپنی عادت بنا لیجئے، کہیں پر بھی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، تو ہمیشہ پوچھے کہ اچھا اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ مثلا کو فوت ہو گیا، کسی کے والدین فوت ہو جائیں، کسی کی اولاد فوت ہو جائے، کسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی چلا جائے، کسی کو مال کی کوئی تکلیف آ جائے، کسی کو لوگ ستائیں، تو ہر دفعہ آپ یہی پوچھتے جائیں اپنے آپ سے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے کیا فرمایا، صحابہ کیا کرتے تھے۔ خوبصورت جواب ملے گا آپ کو، کیونکہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ حضرت شیخ ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، الحمدللہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، بخاری کتاب الطب۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، ساری مایوسی اس ایک حدیث سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا بھی جی ہاں علاج ہے، لیکن عام طور پر جب کسی کو ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں لا علاج مطلب تو اس میں مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ، صحیح مسلم، باب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء۔ اگر آپ زیر زبر لگاتے جائیں تو آپ کو آئندہ کسی اور کو پڑھ کے سنانے میں آسانی ہوگی۔ ترجمہ، ہر مرض کی دوا ہے۔ کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی دوا تو ہے لیکن آپ تلاش کریں تو بات ہے، اور پھر طریقہ بھی صحیح ہو۔ بعض اوقات دوا بھی ہوتی ہے، یہ بیماری ہے یہ دوا ہے، لیکن کس وقت کتنی دوا لینی ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، یہاں درستگی نہ ہو تو علاج صحیح نہیں ہوتا۔ یہی ڈاکٹر کی ضرورت پھر پیش آتی ہے نا، ورنہ تو لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائے اور پوچھتے رہے کس مرض کی دوا ہے، کس کی کس، اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک حکیم بن جائے، اور وہ لوگوں کو دینا شروع کر دے۔ ہاں؟ لیکن یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس مرض میں کتنی دوا دی جائے گی؟ یہ ڈاکٹر بتاتا ہے۔ ڈاکٹر علم حاصل کرتا، محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، اس کو سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مرض کا جو صحیح علاج ہے وہ اس کے دل میں ڈال۔ ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا کام کرے کہ میں پہلے سے بھی جاؤں، پہلے سے بھی حال خراب ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ طبیعت جب کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی اسی درجے بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔ اسی طرح آدمی کا قلب کسی دوا اور تعویذ کو قبول کر لیتا ہے، اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے، تو یہ دعا مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات دعا اور دم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا
اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی، یعنی خیالات اکٹھے نہیں تو منتشر ذہن ہوتا ہے. اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے. ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے تیر کی رفتار سستی ہوتی ہے. پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، مثلا حرام غذا کھائی جاتی ہے، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، اور قلوب پر غفلت، سہو یا لہو و لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہ. المستدرک، کتاب الدعاء. بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو. خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دعا ایک ایسی پرتاثیر دوا ہے. ہم تو دعا اور دوا الگ الگ کرتے رہتے ہیں نا، دعا بھی کریں دوا بھی کریں، یہ لگتا ہے جیسے دو الگ چیزیں. انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں دعا پرتاثیر دوا ہے، دعا ہی دوا ہے. یعنی اور دوائیں بھی ہوں گی مگر دعا بھی دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی اور مرض کو دفع کرتی ہے. مگر جب قلب غافل اور اللہ تعالی کی جانب سے بے خبر ہو تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ قوت زائل ہو جاتی ہے. کوئی مثال، مثلا ایک انجیکشن اگر آپ کے جسم میں جائے تو اس کا فائدہ یقیناً ہوگا اگر وہ صحیح ہے، موافق ہے. اور اگر آپ زمین پہ گرا دیں تو کیا ہوگا، ضائع ہو گیا. کوئی بھی چیز اگر اپنے صحیح مقام پر نہیں، صحیح طریقہ پر نہیں تو ضائع ہو گئی. مثلا آپ کی صلاحیتیں صحیح مقام پر نہیں تو کیا ہوئی، ضائع ہو گئی. اور اگر صحیح مقام پر ہے تو یقیناً فائدہ ہوگا. تو اسی طرح جب دل غافل ہو اور اللہ سے بے خبر تو دعا منہ سے تو جا رہی ہے مگر اپنے ہدف پہ نہیں بن، وہاں نہیں پہنچی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، تصور بھی کیجیے، صرف لفظ نہیں پڑھیے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے. اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور پھر یہ آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ. ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں ہے کہ خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے: اے پروردگار، اے پروردگار. اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، حرام غذا کھائی ہے. اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی دعا تو یقیناً نافع ہے لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جن میں سب سے بڑی رکاوٹ ناپاکی ہے، اور خصوصاً غذا کا حرام ہونا، کھانا پینا حرام ہونا، لباس کا حرام ہونا، چوری، غصب، ڈاکہ، رشوت، جھوٹ فریب سے کمائی ہوئی آمدنی،
حرام چیزوں کو بیچ کے لی ہوئی آمدنی، یہ ساری چیزیں حرام کی قسمیں. اور جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے، انسانوں کی ہمدردی بھی جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت سے پہلے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اب ہم تو نہیں کماتے، ہمارے شوہر کماتے ہیں یا ماں باپ کماتے ہیں اور وہ لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے. چلیے ٹھیک ہے، جتنا آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ کر سکتے کریے، لیکن آپ کے پارٹ پر آپ خود اپنی غذا میں سلیکشن کس چیز کی کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جب کچھ کھاتے ہیں تو کیا واقعی طیب کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ جنک. جنک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو طیب نہیں ہیں، اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں کہ وہ چیزیں تیار کیسے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مرغیوں کو پالتے کیسے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میٹ کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، پھر وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا ان مرحلوں سے گزر کر کیا کچھ اس میں شامل کر کے آپ کے برگرز میں آتا ہے. اور آپ ہیں کہ اپنی خون پسینے کی کمائی بالکل حلال حلال جا کے صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے، اگر اپنے شہر میں نہ بھی ہو تو دوسرے شہر کا ٹریول کر کے جا کے کھائیں گے، اور نہیں پتا کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جیسے کھانوں پہ فخر کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، کہاں سے آیا، کیونکہ یہ اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ حرام چیزیں اور غیر طیب اور غیر طیب میں ایک چیز بظاہر صاف ستھری بھی نظر آ رہی ہے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ حقیقت میں طیب نہیں ہے. اور اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پچھلے دنوں کسی کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کچھ کلپس دکھائے ایک ڈاکیومنٹری کے، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو بہت ساری فوڈ چینز ہیں، یعنی ملٹی نیشنلز ہیں، ان میں میٹ کہاں سے آتا ہے. انہوں نے رائٹ فرام دا بگننگ کہ چکس کیسے پیدا ہوتے ہیں، کہاں رکھے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے ذبح ہوتے ہیں، ان کا ذبح کا طریقہ کیا ہے، اور پھر کیسے وہ میٹ پروسیس ہوتا ہے اور کس کس طرح پہنچتا ہے، کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ یہ ساری چیزیں حرام کر لیں اپنے اوپر. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے وہ شخص سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے جس نے وہ مزہ نہ چکھا، اور پھر جب ہم اسلامی ملکوں میں آتے ہیں، اوہ یہاں تو حلال ہی ہوگا، مکہ میں ہے فلاں چیز، بس مکہ میں ہے کافی ہے، پاک ہو گیا. حیرت ہوتی ہے بعض اوقات حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں طواف کر کے، سب عبادت کر کے، جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بالکل نہیں سوچتے یہ طیب بھی ہے یا نہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے. صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہاں سعودی عرب میں مل رہا ہے، کچھ بھی مل جائے کھا لیں گے. ایسی چیزوں میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سب کچھ اتنا فریلی اویلیبل دیکھ کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر خود پابندی لگائیں گے کہ نہیں یہ نہیں کھانا مجھے. ہم میں سے کتنے نہیں. تو پھر حج پہ حج کیے جائیں، عمرے پہ عمرے کیے جائیں، لیکن غذا ہی حلال نہیں. اور اگر حلال کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلال کا لفظ بھی نہیں آیا، طیب کا لفظ آیا، غذا ہی طیب نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب پکاتے ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتے صاف ہے یا گندا ہے، ہاتھ صاف نہیں ہوتے، یا بعض اوقات پکانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا جن برتنوں میں کھاتے وہ صاف نہیں ہوتے، طرح طرح کے ڈٹرجنٹ، اور پھر ان میں ڈھنگ کے برتن ہی نہیں دھونے آتے لوگوں کو، اور نہ وہ صاف ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات مکھیاں ہیں، گرد و غبار ہے، بس ٹھیک ہے مزے کی چیز ہے، دیکھ کے رال بہ گئی ہے، کھانا ہی ہے، بس زبان کے چسکے کے لیے بھوک ہے یا نہیں تب بھی کھانا ہے. تو وہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارا، کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے، مصیبت کا نام نہیں لیا اس نے، کیا مصیبت تھی، اس کی مایوسی اور نا امیدی نہایت بڑھ چکی ہے. یعنی جو چیز حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل بھی نہیں ہوتی، اور دل سے اس کی خواہش بھی نہیں جاتی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا یعنی آزمائش یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. دنیا کیسے؟ کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ بھی ملنے والی نہیں، مل سکتی ہی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل کسی ایسی چیز میں اٹک جاتا ہے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں،
اور پھر وہ اپنے دل کو بھی نہیں سمجھا پاتا، وہ درد بھی نہیں ختم ہوتا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا غم اور ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں چھین لیتی ہے اور انسان زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اب مثلاً اس کو نماز پڑھنی ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کسی کی خدمت کرنی ہے تو اس میں دل نہیں لگ رہا، پڑھائی ہے وہ تو بالکل ہی ایک طرف ہو گئی. تو انسان دنیا کا بھی نہیں رہتا، اور پھر دین اور آخرت وہ بھی داؤ پہ. عقل سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، لیکن پھر بھی مرض اتنا شدید ہے کہ چھٹکارا ممکن نہیں، انتہائی مشکل ہے. بعض اوقات لوگ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا تو بڑی بےزتی ہوگی، ماں باپ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا، جان سے مار دیں گے، یا اور بھی دنیا کے کئی نقصان انسان کے سامنے آتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ کئی لڑکیاں اس مرض کا شکار ہو کر گھروں سے نکل جاتی، اور کئی بھاگی ہوئی لڑکیاں نہ آگے کی نہ پیچھے کی. آپ نے بھی کئی ایک کہانیاں سنی ہوگی، مار ڈالا جاتا ان کو، نہ ان کا کوئی جنازہ، نہ ان کو کوئی قبر بعض اوقات نصیب ہوتی، بعض اوقات مار کے جلا بھی ڈالتے ہیں. کیا سے کیا آفات آتی، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. کئی شادی شدہ خواتین اس مصیبت کا شکار ہو جاتی، ادھر بچے ہیں ادھر شوہر ہے اور ادھر دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. اب اگر اپنے بچوں کو چھوڑے تو ان کا مستقبل برباد، خاندان بھر کی بے عزتی، اپنی ذلت. تو ایک چیز کو چھوڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے صرف ایک کی خاطر. تو بعض لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو کر اس حد تک مجبور ہو جاتے کہ ہر چیز چھوڑ دیتے، مال، گھر، رشتہ دار، والدین، اولاد، شوہر، عزت، دولت، اور کیا حاصل کرنا چاہتے؟ خیالی دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز کہ جو ان ساری نعمتوں کا بدل نہیں ہے، کسی ایک انسان کا حصول جس کی وہ ویلیو اور وہ قیمت ہے ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کیا کسی ایسے انسان کے دل کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس مصیبت کے شکار ہوتے ہیں ان کو ایک سمجھا رہا ہے، دوسرا سمجھا رہا ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پچھلے دنوں کوئی خاتون ایک بچی کو لے کر آئی، اس بچی نے پہلے ایک خط لکھا مجھے، اور اس خط میں اس نے اسی مسئلے کا ذکر کیا ہوا تھا. کیونکہ 14 سال کی بچی تھی، ماں باپ کہیں اور رہ رہے تھے، اور پیچھے سے کسی لڑکے نے اس کو ورگلا لیا اور خفیہ نکاح بھی کر لیا. ماں باپ کو پتا نہیں، ماں باپ جہاں کہیں اور رشتہ کرنے لگے تو وہ مانی ہی نہ لڑکی. اب جب پتا چلا ماں باپ کو، انہوں نے لڑکے کا پتا کیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے بچی کی شادی کی جائے، کیونکہ کسی کے ساتھ شادی کرنا جو ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کو رخصت کر دے جو اس کی ذمہ داری نہ لے سکے. اینی ویز لمبی سٹوری ہے، لیکن اس بچی نے جو اپنا حال لکھا ہوا تھا وہ اتنا دردناک تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اس لڑکے کو نہیں بھلا پا رہی. مجھے پتا ہے کہ وہ میرے حق میں ٹھیک نہیں، لیکن یہ مصیبت جاتی نہیں. ماں ہے تو وہ رو رہی ہے، باپ ہے تو وہ پریشان ہے، نہ کوئی دھمکیاں اثر کر رہی، نہ کچھ اور اثر کر رہا ہے. سوکھ کے کانٹا ہوئی ہوئی تھی لڑکی، بالکل جیسے بیمار ہوتا ہے نا انسان، بیمار. نہ کوئی نصیحت اثر کر رہی، نہ کوئی پیار، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی مستقبل کا خوف. جیسے کہ دیوانہ نہیں ہوتا انسان کہ نہ میں کھا سکتی ہوں، نہ میں سو سکتی ہوں، نہ میں یہ کر سکتی ہوں، نہ میں وہ کر سکتی ہوں. اس سے بڑی بیماری کوئی ہوگی؟ اس سے بڑی آفت، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی؟ لیکن شیطان چونکہ انسان کا سری دشمن ہے تو بسا اوقات انسان کو ایسی ہلاکت میں دھکا دیتا ہے جا کے، ایک حرام چیز کو، ایک بدترین چیز کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ ہر چیز انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اپنی ہلاکت کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ایسی کہانیاں بھی پڑھی ہوگی اور اخباروں میں دیکھی ہوگی آپ نے. اب آپ کو پتا ہے کہ خودکشی کی سزا کیا ہے؟ کسی انسان کی خاطر اپنی جان دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کس قدر شیطان کا دھوکا ہے اور بلا ہے کہ ایسے ایسے خوبصورت گانے کہ پتہ نہیں جان دے دیں گے ہم یا مر جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں اتنے خوبصورت بول اور اتنے خوبصورت راگوں میں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید زندگی ہے تو یہی، یہ جنت ہے. عشق کی آگ میں جلنا کیا ہے؟ جہنم میں جانا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بگڑا ہوا ہے نا تو پھر نہ عبادت میں خشوع ہے، نہ دعا میں دل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ
کس قدر مصیبت ہے کہ ہماری کہیں یکسوئی ہوتی نہیں. اور بڑے تو کیا، بچے کو آپ دیکھیں کہ جی ہائپر ہے، کیسے ہائپر ہو گیا کبھی نہیں سوچا، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں. اور مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے جاؤ وہ جوس پی لو، جاؤ وہ ٹافی کھا لو، بس اسی طرح کے جنک ان کو بھی پکڑاتی رہتی ہیں. تو بچے خوش رہے اور ہماری جان چھوڑے رکھے، جو مرضی کرے، ہمیں نہ ستائیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے. تو پھر وہ بنیاد ہی خراب ہو گئی نا. جب غذا ہی خراب ہو گئی، جب وہی نفس کو کنٹرول نہیں کیا، تو پھر آگے تو بگاڑ ہی بگاڑ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی ایک غیر طیب کی وجہ سے صرف ایسا نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے جب طرح طرح کی ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی تو پھر عبادتیں تو پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات پکڑی ہے کہ بھئی یہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لو اور اپنے آپ کو جائزہ بھی لے لو کہ دعا کو ملامت نہ کرو. بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے دعا کرے، بہت دعائیں کی ہیں اور پہلے کہہ دیتے ہیں ہماری تو سنی نہیں جائے گی، ہماری تو قبول ہی نہیں ہونی. شیطان نے پکا یقین کرا رکھا ہے تمہاری نہیں قبول ہونی، کرو ہی نہ، ضرورت ہی نہیں. نہیں بھئی جانا کہاں ہے، بھاگنا کہاں ہے، دعا تو کرنی ہے. اور اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جاننی، وجہ معلوم کرنی، اور اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا، دنیا میں جانا ہے واپس، تو جانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ابھی. اور اسی طرح دوسرا شوق کپڑوں کا، نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، نہیں پتا ہم ڈھکتے ہیں ننگے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. چلیے باقی تو چھوڑیے. نماز کے وقت بہت سے لوگ نماز کے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کا جسم اتنا ڈھکا ہوا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس میں بھی ہم نے طرح طرح کی تعویلیں کر رکھی. شکر کرو پڑھتے تو ہیں، اب تم اس بات میں لے بیٹھے ہو کہ تمہارا دوپٹہ باریک ہے اور بال جھلک رہے ہیں اور ٹخنے ننگے ہیں یا بازو ننگے ہیں. حتیٰ کہ لوگ حج عمرے میں بھی پرواہ نہیں کرتے. کبھی مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں آئے ہیں اور لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس لباس میں نماز نہیں ہوتی، جس لباس میں طواف نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ کر کے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. تو کبھی یہ خیال آئے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ کہاں کمی ہے. اچھا یہ جو بات کی گئی نا قلب غافل لاہن، کہ دل کی غفلت اور پھر اس کی ادھر ادھر کی مشغولیت. لاہن لہو سے ہے نا، لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ باقی چیزیں انسان کی اگنور ہو جائیں، بس پش چلی جائیں. تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی غذا کی بھی اثرات ہوتے، لباس کی بھی. آپ دیکھیے کہ آپ اگر فل سلیوز پہنے ہوئے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر آپ ہاف سلیوز پہن کے بیٹھے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوگی. اگر آپ کپڑوں کو وہ لگا لیں کلف، تو آپ اگر اکڑے ہوئے کپڑے پہنے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اکڑ کی کچھ نہ کچھ کیفیت نہ آئے. یعنی ہمارے لباس ہماری عبادت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا ہماری عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر دعا پہ. اور عبداللہ بن احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی. اس آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے. اس وقت اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر صحرا میں آئے ہو، اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کے خون بہائے اور گھروں میں حرام اور ناجائز مال جمع کیا ہے، وہ ہاتھ تم میری طرف اٹھاتے ہو. یعنی جس ہاتھ سے تم نے لوگوں کو مارا ہے اور خون بہایا ہے اور جن ہاتھوں سے غلط کام کیا، وہ ہاتھ آگے کر کے کہتے کہ میں اس میں کو خیر و بھلائی ڈالوں. اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور تمہاری بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے تم مجھ سے حد درجہ دور ہو چکے ہو، میرے سامنے دعا کرتے ہو. یعنی اب تمہاری دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی؟ بنی اسرائیل کی مثال جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے ہم سے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے قوم کی مسلمان امت تھی جیسے آج ہم مسلمان امت ہیں. بنی اسرائیل کو جب ڈانٹ پڑ رہی تھی قرآن میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں پڑھ رہی، ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے کہ وہ ایک قوم تھی جس نے یہ سب کیا، اور ہم ان کو برا بھلا کہہ لیں اور دنیا میں ان کے خلاف باتیں کر لیں، کتابیں لکھ لیں، لیکچر دے لیں، نعرے لگا دیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے.
اب مشرکین مکہ کی بات ہو تو ہم اپنے آپ کو سے ڈسوسیٹ کرتے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لیکن ان امتوں کا کیا ہوا جو اپنے پیغمبروں کو مانتی تھیں لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. یہ لفظ جو ہے نا برآ، تو یہ اس کو بر کر لیں. لن تنالوا البر کا البر ہوتا نا نیکی. تھوڑی دعا بھی اسی طرح کافی و وافی ہو جاتی ہے. یہاں ترجمے میں آنا چاہیے نیکی کے ساتھ. یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ کافی ہو جاتی ہے دعا. ما یکفی الطعام من الملح، جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیکی کرنا، مثلا استغفار پڑھ کے مانگنا، یا پھر صدقہ کر کے دعا کرنا، یا نماز پڑھ کے دعا کرنا، یا قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اگر آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں تو وہ بہت کافی ہے. اچھا آج کل کیا ہے، ہمارا حال الٹ ہے. ہم نیکی کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہزار لاکھ وظیفے کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، یا نہ بھی سمجھے لیکن اس کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کر لیں گے. اور وہاں بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اور کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وہاں بھی ہماری توجہ شیطان نے کسی اور چیز کی طرف کرائی ہوئی ہوتی. کس قدر اس وقت امت مسلمہ کے اندر ہی یہ بات رائج ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا، اگر لوگوں کو کہیں بھی 2 نفل پڑھ لو اور دعا کر لو تو اس سے وہ بھاگیں گے کہ 2 نفل. اگر کہیں کہ نماز پابندی سے پڑھو تو دعائیں قبول ہوں گی، نماز. قرآن پڑھو کہ شفا ہے، قرآن. زکوٰۃ پوری دو، زکوٰۃ. حج کرو، حج. یعنی جو بنیادی فرائض ہے، چھوڑیے باقی نوافل کو، جو بنیادی فرائض ہے ان کی پابندی جو ہے وہ بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی وہ سب چیزیں اجنبی ہوتی جا رہی. لیکن اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو کوئی یہ بتائے کہ یہ اتنے ہزار، یہ اتنے لاکھ، یہ اتنی دفعہ سویر، اتنا شام پڑھو، تو وہ بھی پڑھ لیں گے، یا پھر کسی کو ہائر کر کے پڑھوا لیں گے. کیونکہ مدرسے جو کھلے ہوئے ہیں ان کے بچے عام طور پر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ وہ بےچارے مسکین، ان کو ادھر لے جاؤ، اس کا فوت ہو گیا، ان کے گھر میں چلو، ادھر چلو. اس وقت بھی خود اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہائرڈ پیپل کو بلا کے دعا بھی ان سے کروا لیتے ہیں. یا پھر ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے ہر ایک سے، ہمارے لیے دعا کرے. وہ ٹھیک، اچھی بات ہے. صحابہ کرام کا یہ تکیہ کلام نہیں ہوتا تھا. ہم اس میں بہت مبالغہ کر رہے ہیں، اس میں بھی سوچنا چاہیے. بعضوں کا تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں لمبی چوڑی دعا کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی کیا ہو رہا تھا، ابھی کیا کیا گیا ہے، اس وقت کہاں تھے؟ یعنی کہ ہم سوچتے نہیں نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے دعا کے لیے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، موقع محل ہوتا ہے. تو جب نیک کام کرو گے تو تھوڑی سی دعا بھی بہت کافی ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی 2-4 صفحوں پہ مشتمل نہیں ہوتی. ایک ایک دعا کتنی ہے، کوئی 1 لائن کی ہے، کوئی آدھی لائن کی ہے، کوئی 2 لائنوں کی، ہارڈلی کوئی ایک آدھ لمبی دعا ہوگی. باقی کتنی کتنی وہ چھوٹی ہیں. لیکن ساری توجہ کس پہ ہے؟ توجہ کس پہ ہے؟ زندگی کا مقصد پورا کرنے پہ. تو اس جہنم کو شیطان کیا بنا کے دکھاتا ہے؟ جنت بنا کے دکھاتا ہے. لیکن کون سمجھائے، کیونکہ عقل تو کام ہی نہیں کر رہی. لیکن اس سارے بلا کے باوجود کچھ لمحات اور وقفے ایسے آتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ کوئی علاج ہو اس کا. میں نے کیا سب کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، میں ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا اس مصیبت کو کسی کے آگے، کیونکہ جس کو بتا ہوگا کہ ہاں، اور یعنی وہ سننے سے پہلے ہی، مر جاننے سے پہلے ہی ڈانٹ ڈپکار شروع کر دے. یعنی اگر کسی کو ایسی مصیبت کا سامنا ہے تو کوئی ہے جس کے پاس جا کے وہ روئے اور وہ اس کا کوئی حل پیش کر سکے؟ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں دل اللہ کے ہاتھ میں تو ہم بھٹکے رہیں، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں شیطان سجھاتا ہے. دیکھو دل چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر اللہ نے تمہیں بھٹکا دیا ہے تو پھر تم سیدھا راستہ کہاں سے پاؤ گے؟ ہاں تو پھر اللہ ہی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے نا، اللہ ہی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. انسانوں کے پاس شاید آپ کو علاج نہ ملے. اس کا علاج تو بکرات اور سکرات کے پاس بھی نہیں تھا.
دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ کوئی سائیکالوجسٹ، نہ کوئی سیکیٹرسٹ، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں اس مرض کا علاج کر سکتا. یہ لا علاج مرض ہے سوائے ایک ہستی کے جس کے پاس دوائے شافی ہے. لیکن ایسی بیماری میں سب سے زیادہ وہی ہستی بھولتی ہے، پھر اسی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. شیطان ادھر جانے ہی نہیں دیتا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یہ تو میری جال سے نکل جائے گا، لہذا وہ ادھر جانے ہی نہیں دیتا، اس کے لیے خالص ہونے ہی نہیں دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی نہایت بڑھ چکی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. اس مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے، یعنی دور کرنے کے لیے، یعنی ہر قسم کی کوشش اور طریقے آزمائے جا چکے ہیں، لیکن یہ کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اور مصیبت کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، یہ بھی اسی مرض کے لیے شعر ہے. حافظ و ناقد شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن شیخ صالح ابو بکر المعروف بابن قیم رحمہ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ اس قسم کی مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے، کیونکہ جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے، خدا اس کی اعانت کرتا ہے. افتونا مأجورین، پڑھیے اس کو. کیا مطلب؟ جواب دیجیے، ہم کو اجر پائیں گے، یعنی اللہ آپ کو اجر دے گا. جزاک اللہ، مطلب یہ مأجور یعنی جس کو اجر دیا جائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.